حمزہ اپنے دوست سے جا کر کہتا ہے کہ میں ہتھیار ڈال کر آیا ہوں، میں نے شکست تسلیم کر لی ہے، ہامنہ مجھ سے جیت گئی ہے۔ ہامنہ اور عظیم کے دل میں کوئی رحم چاہیے تاکہ وہ مجھے معاف کر دے، ورنہ یہ سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ جبکہ دوسری طرف عظیم اب پوری تیار ہو چکا ہے کہ رومی کو حمزہ کے بارے میں سب کچھ بتا دے، جبکہ ہامنہ بھی اپنی بہن کو سارا سچ بتانا چاہتی ہے، اور یہی بات کرنے کے لیے وہ رومی کے گھر جاتی ہے تو رومی کی ساس آگے سے کہتی ہے، مبارک ہو، تم خالہ بننے والی ہو۔ یہ بات سن کر ہامنہ ایک بار پھر چپ ہو جاتی ہے اور ایسے میں ہی واپس گھر آ جاتی ہے۔ جب حمزہ کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہامنہ اس کی گھر آئی ہے تو ایک دفعہ پھر عظیم کے پاس جاتا ہے اور اسے معافی مانگتا ہے۔ اسے کہتا ہے خدا کے لیے یہ جنگ یہی روک دو، رومی کو اس کے بارے میں پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ لیکن عظیم حمزہ کی کوئی بات نہیں مانتا، اسے حمزہ پر بہت زیادہ غصہ ہے، اسی لیے وہ ساری حقیقت رومی کو بتا ہی دیتا ہے۔ رومی تو یہ باتیں سن کر یقین نہیں کرتی پہلی، مگر جب وہ حمزہ سے اس بارے میں پوچھتی ہے تو حمزہ اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ ایسا بالکل نہیں ہے، مگر رومی کو حمزہ پر شدید غصہ آتا ہے اور اسے ایک تھپڑ مار دیتی ہے۔ کہ حمزہ اپنے دوست سے جا کر کہتا ہے کہ میں ہتھیار ڈال کر آیا ہوں، میں نے شکست تسلیم کر لی ہے، ہامنہ مجھ سے جیت گئی ہے۔ ہامنہ اور عظیم کے دل میں کوئی رحم چاہیے تاکہ وہ مجھے معاف کر دے، ورنہ یہ سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ جبکہ دوسری طرف عظیم اب پوری تیار ہو چکا ہے کہ رومی کو حمزہ کے بارے میں سب کچھ بتا دے، جبکہ ہامنہ بھی اپنی بہن کو سارا سچ بتانا چاہتی ہے، اور یہی بات کرنے کے لیے وہ رومی کے گھر جاتی ہے تو رومی کی ساس آگے سے کہتی ہے، مبارک ہو، تم خالہ بننے والی ہو۔ یہ بات سن کر ہامنہ ایک بار پھر چپ ہو جاتی ہے اور ایسے میں ہی واپس گھر آ جاتی ہے۔ جب حمزہ کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہامنہ اس کی گھر آئی ہے تو ایک دفعہ پھر عظیم کے پاس جاتا ہے اور اسے معافی مانگتا ہے۔ اسے کہتا ہے خدا کے لیے یہ جنگ یہی روک دو، رومی کو اس کے بارے میں پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ لیکن عظیم حمزہ کی کوئی بات نہیں مانتا، اسے حمزہ پر بہت زیادہ غصہ ہے، اسی لیے وہ ساری حقیقت رومی کو بتا ہی دیتا ہے۔ رومی تو یہ باتیں سن کر یقین نہیں کرتی پہلی، مگر جب وہ حمزہ سے اس بارے میں پوچھتی ہے تو حمزہ اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ ایسا بالکل نہیں ہے، مگر رومی کو حمزہ پر شدید غصہ آتا ہے اور اسے ایک تھپڑ مار دیتی ہے۔ کہ حمزہ اپنے دوست سے جا کر کہتا ہے کہ میں ہتھیار ڈال کر آیا ہوں، میں نے شکست تسلیم کر لی ہے، ہامنہ مجھ سے جیت گئی ہے۔ ہامنہ اور عظیم کے دل میں کوئی رحم چاہیے تاکہ وہ مجھے معاف کر دے، ورنہ یہ سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ جبکہ دوسری طرف عظیم اب پوری تیار ہو چکا ہے کہ رومی کو حمزہ کے بارے میں سب کچھ بتا دے، جبکہ ہامنہ بھی اپنی بہن کو سارا سچ بتانا چاہتی ہے، اور یہی بات کرنے کے لیے وہ رومی کے گھر جاتی ہے تو رومی کی ساس آگے سے کہتی ہے، مبارک ہو، تم خالہ بننے والی ہو۔ یہ بات سن کر ہامنہ ایک بار پھر چپ ہو جاتی ہے اور ایسے میں ہی واپس گھر آ جاتی ہے۔ جب حمزہ کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہامنہ اس کی گھر آئی ہے تو ایک دفعہ پھر عظیم کے پاس جاتا ہے اور اسے معافی مانگتا ہے۔ اسے کہتا ہے خدا کے لیے یہ جنگ یہی روک دو، رومی کو اس کے بارے میں پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ لیکن عظیم حمزہ کی کوئی بات نہیں مانتا، اسے حمزہ پر بہت زیادہ غصہ ہے، اسی لیے وہ ساری حقیقت رومی کو بتا ہی دیتا ہے۔ رومی تو یہ باتیں سن کر یقین نہیں کرتی پہلی، مگر جب وہ حمزہ سے اس بارے میں پوچھتی ہے تو حمزہ اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ ایسا بالکل نہیں ہے، مگر رومی کو حمزہ پر شدید غصہ آتا ہے اور اسے ایک تھپڑ مار دیتی ہے۔ کہ حمزہ اپنے دوست سے جا کر کہتا ہے کہ میں ہتھیار ڈال کر آیا ہوں، میں نے شکست تسلیم کر لی ہے،
ہامنہ مجھ سے جیت گئی ہے۔ ہامنہ اور عظیم کے دل میں کوئی رحم چاہیے تاکہ وہ مجھے معاف کر دے، ورنہ یہ سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ جبکہ دوسری طرف عظیم اب پوری تیار ہو چکا ہے کہ رومی کو حمزہ کے بارے میں سب کچھ بتا دے، جبکہ ہامنہ بھی اپنی بہن کو سارا سچ بتانا چاہتی ہے، اور یہی بات کرنے کے لیے وہ رومی کے گھر جاتی ہے تو رومی کی ساس آگے سے کہتی ہے، مبارک ہو، تم خالہ بننے والی ہو۔ یہ بات سن کر ہامنہ ایک بار پھر چپ ہو جاتی ہے اور ایسے میں ہی واپس گھر آ جاتی ہے۔ جب حمزہ کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہامنہ اس کی گھر آئی ہے تو ایک دفعہ پھر عظیم کے پاس جاتا ہے اور اسے معافی مانگتا ہے۔ اسے کہتا ہے خدا کے لیے یہ جنگ یہی روک دو، رومی کو اس کے بارے میں پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ لیکن عظیم حمزہ کی کوئی بات نہیں مانتا، اسے حمزہ پر بہت زیادہ غصہ ہے، اسی لیے وہ ساری حقیقت رومی کو بتا ہی دیتا ہے۔ رومی تو یہ باتیں سن کر یقین نہیں کرتی پہلی، مگر جب وہ حمزہ سے اس بارے میں پوچھتی ہے تو حمزہ اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ ایسا بالکل نہیں ہے، مگر رومی کو حمزہ پر شدید غصہ آتا ہے اور اسے ایک تھپڑ مار دیتی ہے۔ کہ حمزہ اپنے دوست سے جا کر کہتا ہے کہ میں ہتھیار ڈال کر آیا ہوں، میں نے شکست تسلیم کر لی ہے، ہامنہ مجھ سے جیت گئی ہے۔ ہامنہ اور عظیم کے دل میں کوئی رحم چاہیے تاکہ وہ مجھے معاف کر دے، ورنہ یہ سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ جبکہ دوسری طرف عظیم اب پوری تیار ہو چکا ہے کہ رومی کو حمزہ کے بارے میں سب کچھ بتا دے، جبکہ ہامنہ بھی اپنی بہن کو سارا سچ بتانا چاہتی ہے، اور یہی بات کرنے کے لیے وہ رومی کے گھر جاتی ہے تو رومی کی ساس آگے سے کہتی ہے، مبارک ہو، تم خالہ بننے والی ہو۔ یہ بات سن کر ہامنہ ایک بار پھر چپ ہو جاتی ہے اور ایسے میں ہی واپس گھر آ جاتی ہے۔ جب حمزہ کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہامنہ اس کی گھر آئی ہے تو ایک دفعہ پھر عظیم کے پاس جاتا ہے اور اسے معافی مانگتا ہے۔ اسے کہتا ہے خدا کے لیے یہ جنگ یہی روک دو، رومی کو اس کے بارے میں پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ لیکن عظیم حمزہ کی کوئی بات نہیں مانتا، اسے حمزہ پر بہت زیادہ غصہ ہے، اسی لیے وہ ساری حقیقت رومی کو بتا ہی دیتا ہے۔ رومی تو یہ باتیں سن کر یقین نہیں کرتی پہلی، مگر جب وہ حمزہ سے اس بارے میں پوچھتی ہے تو حمزہ اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ ایسا بالکل نہیں ہے، مگر رومی کو حمزہ پر شدید غصہ آتا ہے اور اسے ایک تھپڑ مار دیتی ہے۔ کہ حمزہ اپنے دوست سے جا کر کہتا ہے کہ میں ہتھیار ڈال کر آیا ہوں، میں نے شکست تسلیم کر لی ہے، ہامنہ مجھ سے جیت گئی ہے۔ ہامنہ اور عظیم کے دل میں کوئی رحم چاہیے تاکہ وہ مجھے معاف کر دے، ورنہ یہ سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ جبکہ دوسری طرف عظیم اب پوری تیار ہو چکا ہے کہ رومی کو حمزہ کے بارے میں سب کچھ بتا دے، جبکہ ہامنہ بھی اپنی بہن کو سارا سچ بتانا چاہتی ہے، اور یہی بات کرنے کے لیے وہ رومی کے گھر جاتی ہے تو رومی کی ساس آگے سے کہتی ہے، مبارک ہو، تم خالہ بننے والی ہو۔ یہ بات سن کر ہامنہ ایک بار پھر چپ ہو جاتی ہے اور ایسے میں ہی واپس گھر آ جاتی ہے۔ جب حمزہ کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہامنہ اس کی گھر آئی ہے تو ایک دفعہ پھر عظیم کے پاس جاتا ہے اور اسے معافی مانگتا ہے۔ اسے کہتا ہے خدا کے لیے یہ جنگ یہی روک دو، رومی کو اس کے بارے میں پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ لیکن عظیم حمزہ کی کوئی بات نہیں مانتا، اسے حمزہ پر بہت زیادہ غصہ ہے، اسی لیے وہ ساری حقیقت رومی کو بتا ہی دیتا ہے۔ رومی تو یہ باتیں سن کر یقین نہیں کرتی پہلی، مگر جب وہ حمزہ سے اس بارے میں پوچھتی ہے تو حمزہ اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ ایسا بالکل نہیں ہے، مگر رومی کو حمزہ پر شدید غصہ آتا ہے اور اسے ایک تھپڑ مار دیتی ہے۔ کہ حمزہ اپنے دوست سے جا کر کہتا ہے کہ میں ہتھیار ڈال کر آیا ہوں، میں نے شکست تسلیم کر لی ہے،
حامنہ مجھ سے جیت گئی ہے۔ حامنہ اور عظیم کے دل میں کوئی رحم چاہیے تاکہ وہ مجھے معاف کر دے، ورنہ یہ سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ جبکہ دوسری طرف عظیم اب پوری تیار ہو چکا ہے کہ رومی کو حمزہ کے بارے میں سب کچھ بتا دے، جبکہ حامنہ بھی اپنی بہن کو سارا سچ بتانا چاہتی ہے، اور یہی بات کرنے کے لیے وہ رومی کے گھر جاتی ہے تو رومی کی ساس آگے سے کہتی ہے، مبارک ہو، تم خالہ بننے والی ہو۔ یہ بات سن کر حامنہ ایک بار پھر چپ ہو جاتی ہے اور ایسے میں ہی واپس گھر آ جاتی ہے۔ جب حمزہ کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ حامنہ اس کی گھر آئی ہے تو ایک دفعہ پھر عظیم کے پاس جاتا ہے اور اسے معافی مانگتا ہے۔ اسے کہتا ہے خدا کے لیے یہ جنگ یہی روک دو، رومی کو اس کے بارے میں پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ لیکن عظیم حمزہ کی کوئی بات نہیں مانتا، اسے حمزہ پر بہت زیادہ غصہ ہے، اسی لیے وہ ساری حقیقت رومی کو بتا ہی دیتا ہے۔ رومی تو یہ باتیں سن کر یقین نہیں کرتی پہلی، مگر جب وہ حمزہ سے اس بارے میں پوچھتی ہے تو حمزہ اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ ایسا بالکل نہیں ہے، مگر رومی کو حمزہ پر شدید غصہ آتا ہے اور اسے ایک تھپڑ مار دیتی ہے۔ کہ حمزہ اپنے دوست سے جا کر کہتا ہے کہ میں ہتھیار ڈال کر آیا ہوں، میں نے شکست تسلیم کر لی ہے، حامنہ مجھ سے جیت گئی ہے۔ حامنہ اور عظیم کے دل میں کوئی رحم چاہیے تاکہ وہ مجھے معاف کر دے، ورنہ یہ سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ جبکہ دوسری طرف عظیم اب پوری تیار ہو چکا ہے کہ رومی کو حمزہ کے بارے میں سب کچھ بتا دے، جبکہ حامنہ بھی اپنی بہن کو سارا سچ بتانا چاہتی ہے، اور یہی بات کرنے کے لیے وہ رومی کے گھر جاتی ہے تو رومی کی ساس آگے سے کہتی ہے، مبارک ہو، تم خالہ بننے والی ہو۔ یہ بات سن کر حامنہ ایک بار پھر چپ ہو جاتی ہے اور ایسے میں ہی واپس گھر آ جاتی ہے۔ جب حمزہ کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ حامنہ اس کی گھر آئی ہے تو ایک دفعہ پھر عظیم کے پاس جاتا ہے اور اسے معافی مانگتا ہے۔ اسے کہتا ہے خدا کے لیے یہ جنگ یہی روک دو، رومی کو اس کے بارے میں پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ لیکن عظیم حمزہ کی کوئی بات نہیں مانتا، اسے حمزہ پر بہت زیادہ غصہ ہے، اسی لیے وہ ساری حقیقت رومی کو بتا ہی دیتا ہے۔ رومی تو یہ باتیں سن کر یقین نہیں کرتی پہلی، مگر جب وہ حمزہ سے اس بارے میں پوچھتی ہے تو حمزہ اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ ایسا بالکل نہیں ہے، مگر رومی کو حمزہ پر شدید غصہ آتا ہے اور اسے ایک تھپڑ مار دیتی ہے۔ کہ حمزہ اپنے دوست سے جا کر کہتا ہے کہ میں ہتھیار ڈال کر آیا ہوں، میں نے شکست تسلیم کر لی ہے، حامنہ مجھ سے جیت گئی ہے۔ حامنہ اور عظیم کے دل میں کوئی رحم چاہیے تاکہ وہ مجھے معاف کر دے، ورنہ یہ سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ جبکہ دوسری طرف عظیم اب پوری تیار ہو چکا ہے کہ رومی کو حمزہ کے بارے میں سب کچھ بتا دے، جبکہ حامنہ بھی اپنی بہن کو سارا سچ بتانا چاہتی ہے، اور یہی بات کرنے کے لیے وہ رومی کے گھر جاتی ہے تو رومی کی ساس آگے سے کہتی ہے، مبارک ہو، تم خالہ بننے والی ہو۔ یہ بات سن کر حامنہ ایک بار پھر چپ ہو جاتی ہے اور ایسے میں ہی واپس گھر آ جاتی ہے۔ جب حمزہ کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ حامنہ اس کی گھر آئی ہے تو ایک دفعہ پھر عظیم کے پاس جاتا ہے اور اسے معافی مانگتا ہے۔ اسے کہتا ہے خدا کے لیے یہ جنگ یہی روک دو، رومی کو اس کے بارے میں پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ لیکن عظیم حمزہ کی کوئی بات نہیں مانتا، اسے حمزہ پر بہت زیادہ غصہ ہے، اسی لیے وہ ساری حقیقت رومی کو بتا ہی دیتا ہے۔ رومی تو یہ باتیں سن کر یقین نہیں کرتی پہلی، مگر جب وہ حمزہ سے اس بارے میں پوچھتی ہے تو حمزہ اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ ایسا بالکل نہیں ہے، مگر رومی کو حمزہ پر شدید غصہ آتا ہے اور اسے ایک تھپڑ مار دیتی ہے۔ کہ حمزہ اپنے دوست سے جا کر کہتا ہے کہ میں ہتھیار ڈال کر آیا ہوں، میں نے شکست تسلیم کر لی ہے،
حامنہ مجھ سے جیت گئی ہے۔ حامنہ اور عظیم کے دل میں کوئی رحم چاہیے تاکہ وہ مجھے معاف کر دے، ورنہ یہ سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ جبکہ دوسری طرف عظیم اب پوری تیار ہو چکا ہے کہ رومی کو حمزہ کے بارے میں سب کچھ بتا دے، جبکہ حامنہ بھی اپنی بہن کو سارا سچ بتانا چاہتی ہے، اور یہی بات کرنے کے لیے وہ رومی کے گھر جاتی ہے تو رومی کی ساس آگے سے کہتی ہے، مبارک ہو، تم خالہ بننے والی ہو۔ یہ بات سن کر حامنہ ایک بار پھر چپ ہو جاتی ہے اور ایسے میں ہی واپس گھر آ جاتی ہے۔ جب حمزہ کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ حامنہ اس کی گھر آئی ہے تو ایک دفعہ پھر عظیم کے پاس جاتا ہے اور اسے معافی مانگتا ہے۔ اسے کہتا ہے خدا کے لیے یہ جنگ یہی روک دو، رومی کو اس کے بارے میں پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ لیکن عظیم حمزہ کی کوئی بات نہیں مانتا، اسے حمزہ پر بہت زیادہ غصہ ہے، اسی لیے وہ ساری حقیقت رومی کو بتا ہی دیتا ہے۔ رومی تو یہ باتیں سن کر یقین نہیں کرتی پہلی، مگر جب وہ حمزہ سے اس بارے میں پوچھتی ہے تو حمزہ اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ ایسا بالکل نہیں ہے، مگر رومی کو حمزہ پر شدید غصہ آتا ہے اور اسے ایک تھپڑ مار دیتی ہے۔ کہ حمزہ اپنے دوست سے جا کر کہتا ہے کہ میں ہتھیار ڈال کر آیا ہوں، میں نے شکست تسلیم کر لی ہے، حامنہ مجھ سے جیت گئی ہے۔ حامنہ اور عظیم کے دل میں کوئی رحم چاہیے تاکہ وہ مجھے معاف کر دے، ورنہ یہ سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ جبکہ دوسری طرف عظیم اب پوری تیار ہو چکا ہے کہ رومی کو حمزہ کے بارے میں سب کچھ بتا دے، جبکہ حامنہ بھی اپنی بہن کو سارا سچ بتانا چاہتی ہے، اور یہی بات کرنے کے لیے وہ رومی کے گھر جاتی ہے تو رومی کی ساس آگے سے کہتی ہے، مبارک ہو، تم خالہ بننے والی ہو۔ یہ بات سن کر حامنہ ایک بار پھر چپ ہو جاتی ہے اور ایسے میں ہی واپس گھر آ جاتی ہے۔ جب حمزہ کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ حامنہ اس کی گھر آئی ہے تو ایک دفعہ پھر عظیم کے پاس جاتا ہے اور اسے معافی مانگتا ہے۔ اسے کہتا ہے خدا کے لیے یہ جنگ یہی روک دو، رومی کو اس کے بارے میں پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ لیکن عظیم حمزہ کی کوئی بات نہیں مانتا، اسے حمزہ پر بہت زیادہ غصہ ہے، اسی لیے وہ ساری حقیقت رومی کو بتا ہی دیتا ہے۔ رومی تو یہ باتیں سن کر یقین نہیں کرتی پہلی، مگر جب وہ حمزہ سے اس بارے میں پوچھتی ہے تو حمزہ اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ ایسا بالکل نہیں ہے، مگر رومی کو حمزہ پر شدید غصہ آتا ہے اور اسے ایک تھپڑ مار دیتی ہے۔ کہ حمزہ اپنے دوست سے جا کر کہتا ہے کہ میں ہتھیار ڈال کر آیا ہوں، میں نے شکست تسلیم کر لی ہے، حامنہ مجھ سے جیت گئی ہے۔ حامنہ اور عظیم کے دل میں کوئی رحم چاہیے تاکہ وہ مجھے معاف کر دے، ورنہ یہ سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ جبکہ دوسری طرف عظیم اب پوری تیار ہو چکا ہے کہ رومی کو حمزہ کے بارے میں سب کچھ بتا دے، جبکہ حامنہ بھی اپنی بہن کو سارا سچ بتانا چاہتی ہے، اور یہی بات کرنے کے لیے وہ رومی کے گھر جاتی ہے تو رومی کی ساس آگے سے کہتی ہے، مبارک ہو، تم خالہ بننے والی ہو۔ یہ بات سن کر حامنہ ایک بار پھر چپ ہو جاتی ہے اور ایسے میں ہی واپس گھر آ جاتی ہے۔ جب حمزہ کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ حامنہ اس کی گھر آئی ہے تو ایک دفعہ پھر عظیم کے پاس جاتا ہے اور اسے معافی مانگتا ہے۔ اسے کہتا ہے خدا کے لیے یہ جنگ یہی روک دو، رومی کو اس کے بارے میں پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ لیکن عظیم حمزہ کی کوئی بات نہیں مانتا، اسے حمزہ پر بہت زیادہ غصہ ہے، اسی لیے وہ ساری حقیقت رومی کو بتا ہی دیتا ہے۔ رومی تو یہ باتیں سن کر یقین نہیں کرتی پہلی، مگر جب وہ حمزہ سے اس بارے میں پوچھتی ہے تو حمزہ اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ ایسا بالکل نہیں ہے، مگر رومی کو حمزہ پر شدید غصہ آتا ہے اور اسے ایک تھپڑ مار دیتی ہے۔ کہ حمزہ اپنے دوست سے جا کر کہتا ہے کہ میں ہتھیار ڈال کر آیا ہوں، میں نے شکست تسلیم کر لی ہے،
حامنہ مجھ سے جیت گئی ہے۔ حامنہ اور عظیم کے دل میں کوئی رحم چاہیے تاکہ وہ مجھے معاف کر دے، ورنہ یہ سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ جبکہ دوسری طرف عظیم اب پوری تیار ہو چکا ہے کہ رومی کو حمزہ کے بارے میں سب کچھ بتا دے، جبکہ حامنہ بھی اپنی بہن کو سارا سچ بتانا چاہتی ہے، اور یہی بات کرنے کے لیے وہ رومی کے گھر جاتی ہے تو رومی کی ساس آگے سے کہتی ہے، مبارک ہو، تم خالہ بننے والی ہو۔ یہ بات سن کر حامنہ ایک بار پھر چپ ہو جاتی ہے اور ایسے میں ہی واپس گھر آ جاتی ہے۔ جب حمزہ کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ حامنہ اس کی گھر آئی ہے تو ایک دفعہ پھر عظیم کے پاس جاتا ہے اور اسے معافی مانگتا ہے۔ اسے کہتا ہے خدا کے لیے یہ جنگ یہی روک دو، رومی کو اس کے بارے میں پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ لیکن عظیم حمزہ کی کوئی بات نہیں مانتا، اسے حمزہ پر بہت زیادہ غصہ ہے، اسی لیے وہ ساری حقیقت رومی کو بتا ہی دیتا ہے۔ رومی تو یہ باتیں سن کر یقین نہیں کرتی پہلی، مگر جب وہ حمزہ سے اس بارے میں پوچھتی ہے تو حمزہ اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ ایسا بالکل نہیں ہے، مگر رومی کو حمزہ پر شدید غصہ آتا ہے اور اسے ایک تھپڑ مار دیتی ہے۔ کہ حمزہ اپنے دوست سے جا کر کہتا ہے کہ میں ہتھیار ڈال کر آیا ہوں، میں نے شکست تسلیم کر لی ہے، حامنہ مجھ سے جیت گئی ہے۔ حامنہ اور عظیم کے دل میں کوئی رحم چاہیے تاکہ وہ مجھے معاف کر دے، ورنہ یہ سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ جبکہ دوسری طرف عظیم اب پوری تیار ہو چکا ہے کہ رومی کو حمزہ کے بارے میں سب کچھ بتا دے، جبکہ حامنہ بھی اپنی بہن کو سارا سچ بتانا چاہتی ہے، اور یہی بات کرنے کے لیے وہ رومی کے گھر جاتی ہے تو رومی کی ساس آگے سے کہتی ہے، مبارک ہو، تم خالہ بننے والی ہو۔ یہ بات سن کر حامنہ ایک بار پھر چپ ہو جاتی ہے اور ایسے میں ہی واپس گھر آ جاتی ہے۔ جب حمزہ کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ حامنہ اس کی گھر آئی ہے تو ایک دفعہ پھر عظیم کے پاس جاتا ہے اور اسے معافی مانگتا ہے۔ اسے کہتا ہے خدا کے لیے یہ جنگ یہی روک دو، رومی کو اس کے بارے میں پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ لیکن عظیم حمزہ کی کوئی بات نہیں مانتا، اسے حمزہ پر بہت زیادہ غصہ ہے، اسی لیے وہ ساری حقیقت رومی کو بتا ہی دیتا ہے۔ رومی تو یہ باتیں سن کر یقین نہیں کرتی پہلی، مگر جب وہ حمزہ سے اس بارے میں پوچھتی ہے تو حمزہ اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ ایسا بالکل نہیں ہے، مگر رومی کو حمزہ پر شدید غصہ آتا ہے اور اسے ایک تھپڑ مار دیتی ہے۔ کہ حمزہ اپنے دوست سے جا کر کہتا ہے کہ میں ہتھیار ڈال کر آیا ہوں، میں نے شکست تسلیم کر لی ہے، حامنہ مجھ سے جیت گئی ہے۔ حامنہ اور عظیم کے دل میں کوئی رحم چاہیے تاکہ وہ مجھے معاف کر دے، ورنہ یہ سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ جبکہ دوسری طرف عظیم اب پوری تیار ہو چکا ہے کہ رومی کو حمزہ کے بارے میں سب کچھ بتا دے، جبکہ حامنہ بھی اپنی بہن کو سارا سچ بتانا چاہتی ہے، اور یہی بات کرنے کے لیے وہ رومی کے گھر جاتی ہے تو رومی کی ساس آگے سے کہتی ہے، مبارک ہو، تم خالہ بننے والی ہو۔ یہ بات سن کر حامنہ ایک بار پھر چپ ہو جاتی ہے اور ایسے میں ہی واپس گھر آ جاتی ہے۔ جب حمزہ کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ حامنہ اس کی گھر آئی ہے تو ایک دفعہ پھر عظیم کے پاس جاتا ہے اور اسے معافی مانگتا ہے۔ اسے کہتا ہے خدا کے لیے یہ جنگ یہی روک دو، رومی کو اس کے بارے میں پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ لیکن عظیم حمزہ کی کوئی بات نہیں مانتا، اسے حمزہ پر بہت زیادہ غصہ ہے، اسی لیے وہ ساری حقیقت رومی کو بتا ہی دیتا ہے۔ رومی تو یہ باتیں سن کر یقین نہیں کرتی پہلی، مگر جب وہ حمزہ سے اس بارے میں پوچھتی ہے تو حمزہ اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ ایسا بالکل نہیں ہے، مگر رومی کو حمزہ پر شدید غصہ آتا ہے اور اسے ایک تھپڑ مار دیتی ہے۔ کہ حمزہ اپنے دوست سے جا کر کہتا ہے کہ میں ہتھیار ڈال کر آیا ہوں، میں نے شکست تسلیم کر لی ہے،
حامنہ مجھ سے جیت گئی ہے۔ حامنہ اور عظیم کے دل میں کوئی رحم چاہیے تاکہ وہ مجھے معاف کر دے، ورنہ یہ سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ جبکہ دوسری طرف عظیم اب پوری تیار ہو چکا ہے کہ رومی کو حمزہ کے بارے میں سب کچھ بتا دے، جبکہ حامنہ بھی اپنی بہن کو سارا سچ بتانا چاہتی ہے، اور یہی بات کرنے کے لیے وہ رومی کے گھر جاتی ہے تو رومی کی ساس آگے سے کہتی ہے، مبارک ہو، تم خالہ بننے والی ہو۔ یہ بات سن کر حامنہ ایک بار پھر چپ ہو جاتی ہے اور ایسے میں ہی واپس گھر آ جاتی ہے۔ جب حمزہ کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ حامنہ اس کی گھر آئی ہے تو ایک دفعہ پھر عظیم کے پاس جاتا ہے اور اسے معافی مانگتا ہے۔ اسے کہتا ہے خدا کے لیے یہ جنگ یہی روک دو، رومی کو اس کے بارے میں پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ لیکن عظیم حمزہ کی کوئی بات نہیں مانتا، اسے حمزہ پر بہت زیادہ غصہ ہے، اسی لیے وہ ساری حقیقت رومی کو بتا ہی دیتا ہے۔ رومی تو یہ باتیں سن کر یقین نہیں کرتی پہلی، مگر جب وہ حمزہ سے اس بارے میں پوچھتی ہے تو حمزہ اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ ایسا بالکل نہیں ہے، مگر رومی کو حمزہ پر شدید غصہ آتا ہے اور اسے ایک تھپڑ مار دیتی ہے۔ کہ حمزہ اپنے دوست سے جا کر کہتا ہے کہ میں ہتھیار ڈال کر آیا ہوں، میں نے شکست تسلیم کر لی ہے، حامنہ مجھ سے جیت گئی ہے۔ حامنہ اور عظیم کے دل میں کوئی رحم چاہیے تاکہ وہ مجھے معاف کر دے، ورنہ یہ سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ جبکہ دوسری طرف عظیم اب پوری تیار ہو چکا ہے کہ رومی کو حمزہ کے بارے میں سب کچھ بتا دے، جبکہ حامنہ بھی اپنی بہن کو سارا سچ بتانا چاہتی ہے، اور یہی بات کرنے کے لیے وہ رومی کے گھر جاتی ہے تو رومی کی ساس آگے سے کہتی ہے، مبارک ہو، تم خالہ بننے والی ہو۔ یہ بات سن کر حامنہ ایک بار پھر چپ ہو جاتی ہے اور ایسے میں ہی واپس گھر آ جاتی ہے۔ جب حمزہ کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ حامنہ اس کی گھر آئی ہے تو ایک دفعہ پھر عظیم کے پاس جاتا ہے اور اسے معافی مانگتا ہے۔ اسے کہتا ہے خدا کے لیے یہ جنگ یہی روک دو، رومی کو اس کے بارے میں پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ لیکن عظیم حمزہ کی کوئی بات نہیں مانتا، اسے حمزہ پر بہت زیادہ غصہ ہے، اسی لیے وہ ساری حقیقت رومی کو بتا ہی دیتا ہے۔ رومی تو یہ باتیں سن کر یقین نہیں کرتی پہلی، مگر جب وہ حمزہ سے اس بارے میں پوچھتی ہے تو حمزہ اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ ایسا بالکل نہیں ہے، مگر رومی کو حمزہ پر شدید غصہ آتا ہے اور اسے ایک تھپڑ مار دیتی ہے۔ کہ حمزہ اپنے دوست سے جا کر کہتا ہے کہ میں ہتھیار ڈال کر آیا ہوں، میں نے شکست تسلیم کر لی ہے، حامنہ مجھ سے جیت گئی ہے۔ حامنہ اور عظیم کے دل میں کوئی رحم چاہیے تاکہ وہ مجھے معاف کر دے، ورنہ یہ سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ جبکہ دوسری طرف عظیم اب پوری تیار ہو چکا ہے کہ رومی کو حمزہ کے بارے میں سب کچھ بتا دے، جبکہ حامنہ بھی اپنی بہن کو سارا سچ بتانا چاہتی ہے، اور یہی بات کرنے کے لیے وہ رومی کے گھر جاتی ہے تو رومی کی ساس آگے سے کہتی ہے، مبارک ہو، تم خالہ بننے والی ہو۔ یہ بات سن کر حامنہ ایک بار پھر چپ ہو جاتی ہے اور ایسے میں ہی واپس گھر آ جاتی ہے۔ جب حمزہ کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ حامنہ اس کی گھر آئی ہے تو ایک دفعہ پھر عظیم کے پاس جاتا ہے اور اسے معافی مانگتا ہے۔ اسے کہتا ہے خدا کے لیے یہ جنگ یہی روک دو، رومی کو اس کے بارے میں پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ لیکن عظیم حمزہ کی کوئی بات نہیں مانتا، اسے حمزہ پر بہت زیادہ غصہ ہے، اسی لیے وہ ساری حقیقت رومی کو بتا ہی دیتا ہے۔ رومی تو یہ باتیں سن کر یقین نہیں کرتی پہلی، مگر جب وہ حمزہ سے اس بارے میں پوچھتی ہے تو حمزہ اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ ایسا بالکل نہیں ہے، مگر رومی کو حمزہ پر شدید غصہ آتا ہے اور اسے ایک تھپڑ مار دیتی ہے۔ کہ حمزہ اپنے دوست سے جا کر کہتا ہے کہ میں ہتھیار ڈال کر آیا ہوں، میں نے شکست تسلیم کر لی ہے،
حامنہ مجھ سے جیت گئی ہے۔ حامنہ اور عظیم کے دل میں کوئی رحم چاہیے تاکہ وہ مجھے معاف کر دے، ورنہ یہ سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ جبکہ دوسری طرف عظیم اب پوری تیار ہو چکا ہے کہ رومی کو حمزہ کے بارے میں سب کچھ بتا دے، جبکہ حامنہ بھی اپنی بہن کو سارا سچ بتانا چاہتی ہے، اور یہی بات کرنے کے لیے وہ رومی کے گھر جاتی ہے تو رومی کی ساس آگے سے کہتی ہے، مبارک ہو، تم خالہ بننے والی ہو۔ یہ بات سن کر حامنہ ایک بار پھر چپ ہو جاتی ہے اور ایسے میں ہی واپس گھر آ جاتی ہے۔ جب حمزہ کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ حامنہ اس کی گھر آئی ہے تو ایک دفعہ پھر عظیم کے پاس جاتا ہے اور اسے معافی مانگتا ہے۔ اسے کہتا ہے، خدا کے لیے یہ جنگ یہی روک دو، رومی کو اس کے بارے میں پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ لیکن عظیم حمزہ کی کوئی بات نہیں مانتا۔ اسے حمزہ پر بہت زیادہ غصہ ہے، اسی لیے وہ ساری حقیقت رومی کو بتا ہی دیتا ہے۔ رومی تو یہ باتیں سن کر یقین نہیں کرتی پہلی، مگر جب وہ حمزہ سے اس بارے میں پوچھتی ہے تو حمزہ اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ ایسا بالکل نہیں ہے، مگر رومی کو حمزہ پر شدید غصہ آتا ہے اور اسے ایک تھپڑ مار دیتی ہے۔ کہ حمزہ اپنے دوست سے جا کر کہتا ہے کہ میں ہتھیار ڈال کر آیا ہوں، میں نے شکست تسلیم کر لی ہے۔ حامنہ مجھ سے جیت گئی ہے۔ حامنہ اور عظیم کے دل میں کوئی رحم چاہیے تاکہ وہ مجھے معاف کر دے، ورنہ یہ سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ جبکہ دوسری طرف عظیم اب پوری تیار ہو چکا ہے کہ رومی کو حمزہ کے بارے میں سب کچھ بتا دے، جبکہ حامنہ بھی اپنی بہن کو سارا سچ بتانا چاہتی ہے، اور یہی بات کرنے کے لیے وہ رومی کے گھر جاتی ہے تو رومی کی ساس آگے سے کہتی ہے، مبارک ہو، تم خالہ بننے والی ہو۔ یہ بات سن کر حامنہ ایک بار پھر چپ ہو جاتی ہے اور ایسے میں ہی واپس گھر آ جاتی ہے۔ جب حمزہ کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ حامنہ اس کی گھر آئی ہے تو ایک دفعہ پھر عظیم کے پاس جاتا ہے اور اسے معافی مانگتا ہے۔ اسے کہتا ہے، خدا کے لیے یہ جنگ یہی روک دو، رومی کو اس کے بارے میں پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ لیکن عظیم حمزہ کی کوئی بات نہیں مانتا۔ اسے حمزہ پر بہت زیادہ غصہ ہے، اسی لیے وہ ساری حقیقت رومی کو بتا ہی دیتا ہے۔ رومی تو یہ باتیں سن کر یقین نہیں کرتی پہلی، مگر جب وہ حمزہ سے اس بارے میں پوچھتی ہے تو حمزہ اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ ایسا بالکل نہیں ہے، مگر رومی کو حمزہ پر شدید غصہ آتا ہے اور اسے ایک تھپڑ مار دیتی ہے۔ کہ حمزہ اپنے دوست سے جا کر کہتا ہے کہ میں ہتھیار ڈال کر آیا ہوں، میں نے شکست تسلیم کر لی ہے۔ حامنہ مجھ سے جیت گئی ہے۔ حامنہ اور عظیم کے دل میں کوئی رحم چاہیے تاکہ وہ مجھے معاف کر دے، ورنہ یہ سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ جبکہ دوسری طرف عظیم اب پوری تیار ہو چکا ہے کہ رومی کو حمزہ کے بارے میں سب کچھ بتا دے، جبکہ حامنہ بھی اپنی بہن کو سارا سچ بتانا چاہتی ہے، اور یہی بات کرنے کے لیے وہ رومی کے گھر جاتی ہے تو رومی کی ساس آگے سے کہتی ہے، مبارک ہو، تم خالہ بننے والی ہو۔ یہ بات سن کر حامنہ ایک بار پھر چپ ہو جاتی ہے اور ایسے میں ہی واپس گھر آ جاتی ہے۔ جب حمزہ کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ حامنہ اس کی گھر آئی ہے تو ایک دفعہ پھر عظیم کے پاس جاتا ہے اور اسے معافی مانگتا ہے۔ اسے کہتا ہے، خدا کے لیے یہ جنگ یہی روک دو، رومی کو اس کے بارے میں پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ لیکن عظیم حمزہ کی کوئی بات نہیں مانتا۔ اسے حمزہ پر بہت زیادہ غصہ ہے، اسی لیے وہ ساری حقیقت رومی کو بتا ہی دیتا ہے۔ رومی تو یہ باتیں سن کر یقین نہیں کرتی پہلی، مگر جب وہ حمزہ سے اس بارے میں پوچھتی ہے تو حمزہ اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ ایسا بالکل نہیں ہے، مگر رومی کو حمزہ پر شدید غصہ آتا ہے اور اسے ایک تھپڑ مار دیتی ہے۔ کہ حمزہ اپنے دوست سے جا کر کہتا ہے کہ میں ہتھیار ڈال کر آیا ہوں، میں نے شکست تسلیم کر لی ہے۔
حامنہ مجھ سے جیت گئی ہے۔ حامنہ اور عظیم کے دل میں کوئی رحم چاہیے تاکہ وہ مجھے معاف کر دے، ورنہ یہ سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ جبکہ دوسری طرف عظیم اب پوری تیار ہو چکا ہے کہ رومی کو حمزہ کے بارے میں سب کچھ بتا دے، جبکہ حامنہ بھی اپنی بہن کو سارا سچ بتانا چاہتی ہے، اور یہی بات کرنے کے لیے وہ رومی کے گھر جاتی ہے تو رومی کی ساس آگے سے کہتی ہے، مبارک ہو، تم خالہ بننے والی ہو۔ یہ بات سن کر حامنہ ایک بار پھر چپ ہو جاتی ہے اور ایسے میں ہی واپس گھر آ جاتی ہے۔ جب حمزہ کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ حامنہ اس کی گھر آئی ہے تو ایک دفعہ پھر عظیم کے پاس جاتا ہے اور اسے معافی مانگتا ہے۔ اسے کہتا ہے خدا کے لیے یہ جنگ یہی روک دو، رومی کو اس کے بارے میں پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ لیکن عظیم حمزہ کی کوئی بات نہیں مانتا، اسے حمزہ پر بہت زیادہ غصہ ہے، اسی لیے وہ ساری حقیقت رومی کو بتا ہی دیتا ہے۔ رومی تو یہ باتیں سن کر یقین نہیں کرتی پہلی، مگر جب وہ حمزہ سے اس بارے میں پوچھتی ہے تو حمزہ اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ ایسا بالکل نہیں ہے، مگر رومی کو حمزہ پر شدید غصہ آتا ہے اور اسے ایک تھپڑ مار دیتی ہے۔ کہ حمزہ اپنے دوست سے جا کر کہتا ہے کہ میں ہتھیار ڈال کر آیا ہوں، میں نے شکست تسلیم کر لی ہے، حامنہ مجھ سے جیت گئی ہے۔ حامنہ اور عظیم کے دل میں کوئی رحم چاہیے تاکہ وہ مجھے معاف کر دے، ورنہ یہ سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ جبکہ دوسری طرف عظیم اب پوری تیار ہو چکا ہے کہ رومی کو حمزہ کے بارے میں سب کچھ بتا دے، جبکہ حامنہ بھی اپنی بہن کو سارا سچ بتانا چاہتی ہے، اور یہی بات کرنے کے لیے وہ رومی کے گھر جاتی ہے تو رومی کی ساس آگے سے کہتی ہے، مبارک ہو، تم خالہ بننے والی ہو۔ یہ بات سن کر حامنہ ایک بار پھر چپ ہو جاتی ہے اور ایسے میں ہی واپس گھر آ جاتی ہے۔ جب حمزہ کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ حامنہ اس کی گھر آئی ہے تو ایک دفعہ پھر عظیم کے پاس جاتا ہے اور اسے معافی مانگتا ہے۔ اسے کہتا ہے خدا کے لیے یہ جنگ یہی روک دو، رومی کو اس کے بارے میں پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ لیکن عظیم حمزہ کی کوئی بات نہیں مانتا، اسے حمزہ پر بہت زیادہ غصہ ہے، اسی لیے وہ ساری حقیقت رومی کو بتا ہی دیتا ہے۔ رومی تو یہ باتیں سن کر یقین نہیں کرتی پہلی، مگر جب وہ حمزہ سے اس بارے میں پوچھتی ہے تو حمزہ اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ ایسا بالکل نہیں ہے، مگر رومی کو حمزہ پر شدید غصہ آتا ہے اور اسے ایک تھپڑ مار دیتی ہے۔